بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، پیارے دوستو، معزز ناظرین، آج آپ کے سامنے بیان کرنا ہے کہ عشر نہ دینے کا وبال، عشر نہ دینے کی سزا اور عذاب۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ آقا نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جسے اللہ تعالی مال عطا کرے اور وہ اس مال سے اللہ کی راہ میں زکوٰۃ ادا نہ کرے، فرمایا اس کا مال قیامت کے دن گنجے سانپ کی صورت میں آئے گا اور اس کے سر پر دو نشان ہوں گے، دو بتیاں ہوں گی، اور وہ سانپ توق بنا کر اس کے گلے میں ڈال دیا جائے گا اور وہ اس کے گربان کو پکڑ کر وہ اس شخص کے کہے گا کہ میں تیرا مال ہوں، میں تیرا وہ مال ہوں، میں تیرا وہ خزانہ ہوں جسے تو جمع کرتا تھا اور اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرتا تھا۔ اللہ اکبر! لوگوں کو ڈرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں عمدہ فضلیں اناج عطا کیے ہیں اور وہ اللہ کی بارگاہ میں خرچ کرنے سے، صدقہ و خیرات کرنے سے، زکوٰۃ ادا کرنے سے، حیل و حجت سے کام لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی لارب کتاب میں ایک قوم کا واقعہ بیان کیا ہے کہ جن کا باپ بڑا سخی تھا، بیٹے وہ بڑے کنجوس تھے۔ انہوں نے باپ کے نقش قدم پر نہ چلتے ہوئے فقراء پر صدقہ و خیرات کرنا چھوڑ دیا۔ اللہ تعالیٰ نے عذاب بھیجا اور عذاب نے ان کے باغ کو ختم کر دیا، لیکن جب انہوں نے توبہ کی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں اس سے بھی بہترین باغ عطا فرما دیا۔ چنانچہ 29واں پارہ سورۃ القلم آیت نمبر 17 سے 33 تک اس میں اللہ تعالیٰ نے اسی واقعے کا بیان فرمایا۔ اس کا خلاصہ آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ ایک باغ قوم یمن کے ملک میں قوم سنا کا ایک باغ تھا اور اس باغ کا نام زروان تھا۔ اس باغ کا مالک ایک بڑا سخی آدمی، نیک دل آدمی تھا۔ جب باغ کے پھل توڑنے کا وقت آتا، جب باغ کے پھل توڑتا تو ایک ندا کرنے والا اعلان کر دیتا اور فقراء کو جمع کر لیتا۔ جب فقراء جمع ہوتے تو وہ پہلے اپنا مال فقراء میں تقسیم کر دیتا، بڑی مقدار میں، کثیر تعداد میں، اور باغ کا 10واں حصہ مسکینوں پر خرچ کر دیتا تھا، صدقہ و خیرات کر دیتا تھا۔ اس طرح چلتا رہا حتیٰ کہ وہ وفات پا گیا اور اس کے بعد اس کے 3 بیٹے اس کے وارث ہوئے، لیکن وہ بیٹے کنجوس تھے۔ پھر کیا ہوا؟ جب باپ سخاوت کرتا تھا، اب بیٹوں کی باری آئی، انہوں نے باغ کے پھل توڑنے کا وقت آیا تو اب تینوں بھائیوں نے آپس میں مشورہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ ہمارا کنبہ بہت بڑا ہے، ہمارا گھرانہ بہت بڑا ہے، اگر ہم بھی مال کو باپ کی طرح سخاوت کریں گے تو ہم خود فقیر ہو جائیں گے، ہم فقیر بن جائیں گے۔ کیوں نہ اس طرح کرتے ہیں کہ صبح جا کر فقیروں کو خبر نہ ہونے دیں، پہلے ہی جا کر اپنے باغ کے پھل توڑ لیتے ہیں، فقیروں کو خبر ہی نہ ہو اور ہم پھل توڑ لیں۔ چنانچہ انہوں نے یہ مشورہ کیا اور رات کو وہ سو گئے، خوشی سو گئے، اور اب وہ رات کو خوشی سو رہے ہیں یہ مشورہ کر کے۔ انہیں کیا خبر کہ ان کی قسمت میں اب کیا لکھا ہے، صدقہ فطر نہ کرنے کا، عشر نہ نکالنے کا نقصان کیا ہے۔ چنانچہ وہ رات کو ماوے خواب تھے، سو رہے تھے کہ اچانک ان کے باغ کو، سرسبز باغ کو ایک زبردست آندھی نے، گرم ہوا نے آ لیا اور اس کے پھلوں کو جلا کر راکھ کر دیا۔ پھل جل کر راکھ ہو گئے اور باغ بالکل کٹی ہوئی فصل کی طرح، کٹی ہوئی کھیتی کی طرح ہو گیا۔ اور وہ صبح اٹھے، جلدی اٹھے اور انہوں نے کہا کہ اگر پھل توڑنے کا ارادہ ہے، فقیروں کو خبر نہ ہونے دے تو پھر جلدی چلیں اور جا کر پھل توڑتے ہیں کہ کہیں فقیروں کو خبر ہی نہ ہو جائے اور فقیر ہمارے پاس صدقہ و خیرات لینے کے لیے نہ آ جائے۔ چنانچہ وہ خوشی اعلیٰ صبح اٹھے اور اٹھتے ہی وہ باغ کی طرف چل پڑے۔ اب خوشی وہ دوڑے ہوئے چل رہے ہیں، باغ کی طرف جا رہے ہیں کہ پھل توڑیں گے۔ چنانچہ جب باغ کے قریب ہوئے، باغ میں پہنچ گئے، کیا دیکھتے ہیں کہ ان کا سرسبز و شاداب عمدہ ترین باغ، ٹھاٹھے مرتا ہوا بہترین لاجواب باغ جو تھا، اب ان کا باغ جل کر راکھ ہو چکا ہے، پھل خاک ہو چکے ہیں، کھٹی ہوئی کھیتی کی طرح ہو گیا ہے۔ اب ایک لمحے کے لیے انہوں نے سوچا کہ یہ باغ ہمارا نہیں، ہم کسی اور کے باغ میں آ گئے ہیں، لیکن ان میں سے ایک اچھا سمجھدار تھا، اس نے کہا نہیں، کسی اور کے باغ میں نہیں ہے، بلکہ ہم تو ظالم ہیں، ہم گمراہ تھے، ہم نے اس وقت انشاءاللہ یا سبحان اللہ اللہ کی تسبیح نہیں کی تھی، ہم ظالم تھے، ہم نے سرکشی کی اور اللہ کے عذاب نے ہم کو آ کر لے لیا۔ اور
اسی پر اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل فرمایا، فرمایا قالوا سبحان ربنا انا كنا ظالمین، فرمایا انہوں نے کہا پاک ہے ہمارا رب تو، ہم بے شک ہم ظالم ہیں۔ حضرات گرامی، اب جب انہوں نے باغ کا یہ حال دیکھا اور انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کی، انہوں نے کہا باری تعالیٰ ہم ظالم ہیں، تیری ذات پاک ہے، ہمیں بخش دے، اب ہم صدقہ و خیرات کریں گے، اب فقیروں سے مال کو نہیں چھپائیں گے بلکہ مسکینوں پر صدقہ و خیرات کریں گے، اپنے مال کی زکوٰۃ نکالیں گے۔ تو پھر خزائن العرفان تفسیر میں موجود ہے کہ جب پہلے ان کے باغ کو آندھی نے آ لیا، ان کا باغ تباہ و برباد ہو گیا، جب انہوں نے توبہ کی اور فقیروں پر صدقہ و خیرات کیا، مسکینوں پر صدقہ و خیرات کیا، اپنی فصل کی، اپنے باغ کی زکوٰۃ نکالی، تو پھر تفسیر خزائن العرفان میں موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اس سے بھی بہترین باغ عطا فرما دیا۔ اب آپ کو معلوم ہوا کہ صدقہ فطر عشر زکوٰۃ ادا کرنے کا کتنا نقصان ہے۔ آئیے خدا را اللہ تعالیٰ نے جو اتنا ہمیں دیا، اب ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے مال سے اللہ کی راہ میں خرچ کریں۔ دعائے اللہ تعالیٰ ہم سب کی فصلوں کو، باغات کو آباد و شاد رکھے اور ان میں برکتوں کا نزول عطا فرمائے، آمین۔